بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اصفہانی خاندان کا تعلق کلکتہ سے تھا۔ یہ لوگ کلکتہ کے انتہائی مقبول خاندانوں میں شمار ہوتے تھے۔ ابو الحسن کا تعلق اس اصفہانی خاندان سے تھا۔ یہ کیمبرج میں پڑھتے تھے، وہاں قائد اعظم کی تقریر سنی، قائد اعظم کے عاشق ہوئے اور باقی زندگی قائد اعظم اور آل انڈیا مسلم لیگ کی خدمت میں گزار دی۔ مسلم لیگ کے ساتھ مختلف عہدوں پر کام کیا۔ پاکستان بنا تو ابو الحسن اصفہانی کروڑوں روپے کے اثاثوں کے ساتھ پاکستان شفٹ ہو گئے۔ ڈھاکہ اور کراچی دونوں ان کے کاروباری مرکز تھے۔ ان دونوں شہروں میں ان کے کارخانے، کوٹھیاں، پلازے، فارم ہاؤسز اور زمینیں تھیں۔ امریکہ میں سفیر کی تعیناتی کا مرحلہ آیا تو قائد اعظم نے اصفہانی صاحب کو پہلا سفیر بنا کر امریکہ بھجوا دیا۔ یہ وہاں 5 سال سفیر رہے، پھر 2 سال برطانیہ میں ہائی کمشنر رہے، پھر 1 سال صنعت اور تجارت کے وفاقی وزیر بنے۔ بھٹو صاحب کا دور آیا تو انہیں افغانستان میں سفیر بنا کر بھیج دیا گیا۔ یہ اصفہانی صاحب کا سفارتی اور سیاسی پروفائل تھا، جبکہ دوسری طرف یہ معاشی اور تجارتی میدانوں میں بھی دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتے رہے۔ یہ صدر ایوب خان دور میں ان 22 خاندانوں میں شامل تھے جو ملک کے زیادہ تر وسائل کے مالک تھے۔ اصفہانیوں کے بارے میں کہا جاتا تھا، آپ پاکستان کے کسی حصے سے کوئی چیز خریدیں، منافع کا ایک حصہ کسی نہ کسی ذریعے سے ہوتا ہوا اصفہانی گروپ تک پہنچ جائے گا۔ ابو الحسن اصفہانی کے 3 بچے تھے۔ اسکندر اصفہانی ان کے بڑے صاحبزادے تھے۔ اصفہانی صاحب سفارت اور سیاست میں مصروف رہتے تھے، چنانچہ کاروبار کی ذمہ داری اسکندر اصفہانی کے کندھوں پر تھی۔ یہ خاندان ایوب خاندان اور بھٹو کے زمانے میں خرب پتی ہو گیا۔ بھٹو صاحب نے سنتیں قومیانہ لیں، لیکن اس کے باوجود اصفہانی خاندان کے پاس کراچی میں اربوں روپے کی پراپرٹی تھی۔ اسکندر اصفہانی نے 2 شادیاں کی۔ پہلی اہلیہ سے 4 بچے، دوسری اہلیہ بے اولاد ہیں۔ 1990 کی دہائی میں جائیداد کا جھگڑا شروع ہوا، عدالتوں اور کچہریوں کا معاملہ چلا تو نوبت یہاں تک آ گئی۔ وہ کراچی شہر، جو کبھی اصفہانی خاندان کا گھر کہلاتا تھا، اس شہر میں سکندر اصفہانی کے رہنے کے لیے کوئی چھت نہ بچی۔ سکندر اصفہانی سندھ کلب میں شفٹ ہو گئے۔ یہ 2 سال کلب میں رہے اور دسمبر 2013 میں سندھ کلب میں انتقال کر گئے۔ کلب سندھ کا جنازہ اٹھا۔ جنازے میں چند لوگ شامل تھے اور ان لوگوں میں ان کے خاندان کا کوئی شخص شامل نہیں تھا۔ سکندر اصفہانی فراناز اصفہانی کے والد اور حسین حقانی کے سسر تھے۔ یہ دولت کی بے وفائی اور دنیا کی بے ثباتی کا ایک واقعہ ہے۔ اب پاکستان کے 5 بڑے صنعتی گروپوں میں شامل ایک دوسرے خاندان کی کہانی بھی ملاحظہ کیجیے۔ سہگل خاندان ایوب خان دور کے 22 خاندانوں میں پہلے 5 خاندانوں میں شمار ہوتا تھا۔ یہ لوگ چکوال کے رہنے والے تھے۔ یہ دوسری جنگ سے قبل کلکتہ گئے، وہاں چمڑے کا کاروبار شروع کیا اور اس کاروبار پر مناپلی قائم کر لی۔ یہ لوگ قیام پاکستان کے بعد کراچی آ گئے۔ سہگل خاندان نے 50 کی دہائی میں کوہ نور ٹیکسٹائل کے نام سے فیصل آباد اور راولپنڈی میں 2 کارخانے لگائے۔ یہ کارخانے اتنے بڑے اور کامیاب تھے کہ آج بھی ان علاقوں کو کوہ نور کہا جاتا ہے۔ ایوب خان کا دور سہگل خاندان کے عروج کا زمانہ تھا۔ سہگلوں نے UBL بنایا، یہ پاکستان کا تیسرا بڑا بینک تھا۔ یہ گھی کی صنعت میں آئے، ریان کپڑا شروع کیا، کیمیکل اور مشینری کے شعبے میں آئے اور عروج کو ہاتھوں میں تھام لیے۔ محمد یوسف سہگل اس خاندان کے سربراہ تھے۔ یہ 1993 میں فوت ہوئے۔ ان کا جنازہ جا رہا تھا۔ قبرستان کے قریب پہنچ کر یوسف سہگل کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے پر وصیت میں ہیرا پھیری کا الزام لگا دیا۔ دوسرے نے انکار کر دیا۔ دونوں کے درمیان تو تکرار ہو گئی اور یوں والد کی تدفین سے قبل خاندان میں پھوٹ پڑ گئی۔ بچے دولت اور جائیداد کے لیے لڑنے لگے اور آج اس خاندان کا صرف نام بچا ہے اور شاید اگلے 10-20 برسوں میں لوگ سہگل خاندان کا نام بھی بھول جائیں گے۔ آپ اب لاہور کے ایک فلم ساز کی کہانی بھی سنیے۔ آغا جی اے گل پاکستان کے چوٹی کے فلم ساز تھے۔ یہ پشاور کے رہنے والے تھے۔ یہ 21 سال کی عمر میں فلمی لائن میں آئے۔ صوبہ سرحد میں فلموں کے ڈسٹریبیوٹر بنے۔ جگت ٹکیزا اس وقت ہندوستان کی سب سے بڑی فلم کمپنی تھی۔ آغا گل اس کمپنی کی فلمیں ریلیز کرنے لگے۔ ایک وقت آیا جب آغا گل جگت ٹکیز کی تمام فلمیں ریلیز کرنے لگے۔ آغا گل نے صوبہ سرحد میں ذاتی سینما بنا لیے۔ یہ قیام پاکستان کے بعد لاہور شفٹ ہوئے۔ انہوں نے 1950 میں مندری فلم بنائی۔ فلم کامیاب ہو گئی تو انہوں نے ایور نیو پکچرز کے نام سے فلمی کمپنی بنا لی۔ یہ بعد ازاں پاکستان کے سب سے بڑے اسٹوڈیو اور ایور نیو میں تبدیل ہو گئی۔ ایور نیو اسٹوڈیو میں سینکڑوں فلمیں بنی۔ ملک کے درجنوں سپر سٹار نے اس اسٹوڈیو میں آنکھ کھولی۔ آغا گل لاہور کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہونے لگے۔ گلبرگ مین بلو وارڈ پر ان کی 8 کنال کی کوٹھی تھی۔ یہ 1974 میں بیمار ہوئے اور گھر تک محدود ہو کر رہ گئے۔ نعیم بخاری صاحب نے ان دونوں نئی پریکٹس شروع کی تھی۔ یہ آغا گل کے صاحبزادے رفیق گل کے وکیل تھے۔ رفیق گل نے ایک دن نعیم بخاری کو ساتھ لیا اور آغا گل کے گھر پر پہنچ گیا۔ اداکار محمد علی بھی وہاں موجود تھے۔ بیٹے نے باپ سے جائیداد کا مطالبہ کر دیا۔ ریاض گل والد سے 8 کنال کی کوٹھی لینا چاہتا تھا۔
बाप ने बेटे की मिन्नत की, मैं बीमार हूँ, मैं इस हालत में कहाँ जाऊँगा। मैं आपको ये कोठी लिख देता हूँ, आप कागजात अपने पास रख लो, मेरे मरने के बाद कोठी का कब्जा ले लेना। बेटे ने इनकार कर दिया। रफ़ीक गुल का कहना था, अब्बा जी आपको ये घर अभी खाली करना होगा। आगा गुल की सूरत हाल पर मोहम्मद अली और नईम बुखारी दोनों को तरस आ गया। मोहम्मद अली ने रफ़ीक गुल को पेशकश की, ज़ेबा बेगम के पास 1.5 करोड़ रुपए के जेवरात हैं, आप ये जेवरात अपने पास रख लें, लेकिन आगा साहब को इस घर में रहने दें। आपको जब ये घर मिल जाएगा तो आप मेरे जेवरात मुझे वापस कर देना। मगर साहबजादा ना माना। ये मामला तूल पकड़ गया तो साहबजादे ने ब्रीफ केस से पिस्तौल निकाल लिया और वालद पर तान दी। आगा गुल की आंखों में आंसू आ गए। वो उठकर अंदर गए, चेक बुक लेकर आए, 60-70 लाख रुपए का चेक काटा। ये चेक रफ़ीक गुल के हवाले किया और आंखें नीचे करके बोले, आप ये रकम लो और मुझे इसके बाद कभी अपनी मुश्किल ना दिखाना। रफ़ीक गुल ने वो चेक जेब में डाला और नईम बुखारी के साथ वापस चला गया। आगा जी एगुल 1983 में इंतकाल कर गए। इंतकाल के वक्त इनका कोई अपना वहाँ मौजूद नहीं था। ये सिर्फ 3 वाक़यात हैं। आप अगर चंद लम्हों के लिए आंखें खोलकर दाएं बाएं देखें तो आपको अपने इर्द गिर्द सैकड़ों ऐसी मिसालें मिलेंगी। हमसे ज़िंदगी में सिर्फ 10 चीज़ें बेवफाई करती हैं। हम अगर इस 10 बेवफाइयों की फुर्सत बना लें तो ओहदा, दौलत और औलाद पहले 3 नंबर पर आएगी। हम ओहदे के लिए ईमान, इज्जत, सेहत और ख़ानदान तक कुर्बान कर देते हैं, लेकिन ये ओहदा सबसे ज़्यादा बेवफा निकलता है। मैंने ज़िंदगी में बेशुमार लोगों को ओहदे के लिए दूसरों के कदमों में और अपनी पगड़ी से साहब की गाड़ी का शीशा साफ करते देखा, लेकिन ओहदा इसके बावजूद इनके नीचे से निकल गया। मैंने बेशुमार अरब और खरबपति लोगों को पैसे का मोहताज होते भी देखा। मैं रोज़ इस्लामाबाद शहर में निकलता और साथ साथ सोचता हूँ, आज जहाँ मार्केटें, ग्राउंड्स और सड़कें बनी हैं, वहाँ आज से 40 साल कबल गाँव होते थे और इन गाँव के चौधरी भी होते थे और इन चौधरियों की अना भी बांस के आखिरी सिरे को छूती होगी। लेकिन आज वो चौधरी, इनकी ज़मीनें और इनके गांव कहाँ हैं? 5 दहाइयों में ज़मीन की शक्ल ही तब्दील हो गई। दौलतमंद गरीब हो गए, मालिक मुलाजम बन गए और नंबरदार वक्त के स्याह सफ़ों में जज़ब हो गए। चनाचा फिर दौलत से बड़ी बेवफा चीज़ क्या होगी? और रह गई औलाद। मैंने बेशुमार लोगों को अपनी औलाद से मोहब्बत करते देखा। ये लोग पूरी ज़िंदगी अपनी औलाद के सुख के लिए दुखों के बेलने से गुजरते रहे, लेकिन फिर क्या हुआ? वो औलाद ज़मीन जायदाद के लिए अपने वालिदैन के इंतकाल का इंतज़ार करने लगी। और ये वो बाप था जो बच्चों के नवालों के लिए अपना ज़मीर तक बेच आता था। मैंने ऐसे मनाजर भी देखे। बाबा जी के सारे बच्चे मुल्क से बाहर चले गए। बाबा जी ने तन्हाई की चादरें बनकर ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजारे। इंतकाल हुआ तो बच्चों को वक्त पर सीट न मिल सकी। चनाचा तदफीन की जिम्मेदारी ईदी फाउंडेशन ने निभाई या फिर मोहल्लेदारों ने। यह है कुल ज़िंदगी, औलाद, दौलत और ओहदे की बेवफाई। इन बेवफाइयों के दाग और आखिर में कब्र का अंधेरा। ये वो हकीकत है जिससे हर शख्स वाकिफ़ है, लेकिन इसके बावजूद इंसान का कमाल है, ये देखता है लेकिन इसे नज़र नहीं आता। ये सुनता है लेकिन इसे सुनाई नहीं देता, और ये समझता है लेकिन इसे समझाया नहीं जा सकता। हर रोज़ लोगों को तबाह होता, मरता, जलील होता देखता है, मगर ये हर बार खुद को यकीन दिलाता है ये मेरे साथ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं दूसरों से मुख्तलिफ हूँ।